السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو معزز سامعین، آج جو ہے 16 مارچ 2026 اور 27ویں شب جو ہے اب سٹارٹ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو رمضان کیا 27ویں شب ہے اور بہت سے لوگ اس رات کو شب قدر سمجھ کر عبادت کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی 27ویں شب ہی شب قدر ہوتی ہے؟ اور اگر یہ شب قدر ہوتی ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو پہلے بھی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس ایک رات میں عبادت کرتا ہے تو اسے 83 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب مل سکتا ہے۔ اس رات کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورہ اس کے بارے میں نازل فرمائی ہے جس کا نام سورہ قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یعنی ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ تو اس رات میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر طرف نازل ہوتی ہے، ہر طرف برستی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں عبادت کرے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس لیے شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو، صحیح بخاری میں ہے یہ بھی۔ اور 21، 23، 25 اور 27 اور 29ویں شب میں شب قدر ہو سکتی ہے۔ بہت سے صحابہ کا خیال تھا کہ اکثر 27ویں شب میں شب قدر ہوتی ہے، اسی لیے لوگ اس رات میں زیادہ عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ 29 میں بھی ہو سکتی ہے، 25 میں بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ 23 میں بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، 21 میں بھی ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شب قدر کی خاص طور سے یہ دعا سکھائی ہے۔ وہ دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ تو یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ تو مجھ کو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو اس دعا کو یہی نہیں ہے کہ شب قدر جیسے 27 ہے تو آج ہی پڑھنا ہے یا کل 28 ہے نہیں پڑھ سکتے، اس کو اس عشرے میں، پورے عشرے میں پڑھنا چاہیے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں اس دعا کی اور بہت زیادہ معتبر مانی گئی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس رات میں آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے اگر آج 27ویں رات ہے ہی انشاءاللہ ماشاءاللہ سے، تو کوشش کریں کہ نفل نماز زیادہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اور استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی رات ہو جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دیکھیے اگر آپ سے کبھی بھی کوئی انجانے میں جانے میں کوئی بھی گناہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، چھپا ہوا ظاہر کوئی بھی آپ سے چھوٹا یا بڑا گناہ ہوا ہے ایسا کہ جس کو آپ اور اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہی ہے، لیکن ہاں یہ ہے کہ آپ ہی جانتے ہیں، تو آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے آگے آنسو بہانے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگنی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ کو جو اپنے آگے رونے والا بندہ ہوتا ہے وہ بہت پسند آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کو رونا نہیں بھی آ رہا ہے نا تو آپ رونے جیسے شکل بنا سکتے ہیں اور اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ آپ رو رو کر دعا کریں گے نا اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور آپ کی معافی کو قبول فرمائیں گے اور آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور جی دیکھیے عبادت کا جو مغز ہے نا، حدیث میں کہا گیا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، یعنی کہ عبادت کا مغز دعا ہی ہے، اور دوسری حدیث میں دعا کو جو ہے نا مومن کا ہتھیار بتایا گیا ہے کہ مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ تو اگر آپ دعا کو اپنا ہتھیار بنا کر اور اس کا استعمال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کا دعا جو کرتے ہیں، دل سے دعا کرتے ہیں، رو کر دعا کرتے ہیں، تو آپ ضرور انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور میری بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے لیے اگر ہم ایک آنسو بھی بہاتے ہیں نا تو وہ ہمیں جہنم کی آگ سے نا خلاصی دلوانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مانیے اگر ہم کسی اور کے لیے بھی تو رو سکتے ہیں نا، رونا تو آ ہی جاتا ہے، لیکن اگر ہم اپنے اللہ کے لیے روتے ہیں، اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے ڈر کر، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں نہیں، پتہ نہیں اللہ ہماری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، تو اگر ہم یہ چیز اپنے مائنڈ میں سوچیں گے
اور اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے، یعنی کہ اپنے نفس کو ہم یہ سوچیں گے کہ ہاں ہم نے کیا صحیح کیا ہوا ہے اپنی زندگی میں، کیا غلط کیا ہوا ہے، تو جو ہم نے غلط کیا ہوا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیسا ہے، ہمیں اس کے لیے معافی مانگنی چاہیے، ہمیں اس کے لیے آنسو بہانے چاہیے. تو ہم اگر ایک آنسو بھی اس کے لیے نکالیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے، اللہ ہمیں معاف کر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ بے شک بہت غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ستار العیوب ہے، بندوں کے گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ غفور الرحیم بھی ہے، قہار بھی ہے لیکن غفور الرحیم بھی ہے، رؤوف الرحیم بھی ہے. تو زیادہ سے زیادہ کوشش یہی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر جو آنسو نکلے آپ کو، چاہے آپ کے 2 ہی آنسو نکلے آج، آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اور صلاۃ التوبہ کی نیت کرنی ہے اس کی، وہ پڑھ کر اور رو کر اللہ تعالیٰ سے اگر دعا کریں گے نا تو انشاءاللہ جو بھی آپ دعا کریں گے آپ کو قبول ہوگی. اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی خاص طور سے یاد رکھیے گا آپ. اور انشاءاللہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے گا، اور اسلامک ویڈیوز آپ کو میرے چینل پر ملتی رہیں گی انشاءاللہ. اور پلیز سپورٹ کیجیے گا. اور ٹھیک ہے، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.